السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف عنقریب پڑھنے کا وقت ہوتا ہے؟ کیا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے نماز کے بارے میں جانیں، جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا اور نیکو کے اجر و ثواب اور برو کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز بھی اسی سفر میں عطا کی گئی ہے۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کا مشورہ دیا، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے، اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان بمشکل اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ نماز فجر کے کچھ خاص فضائل سماعت فرمائیں۔ 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی نماز ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی جو جفت و طاق اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً ان میں عقل مندوں کے لیے بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ یاد رکھیں کہ فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم اگر فجر کی اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ فجر کی نماز، صبح کی نماز جہنم سے حجاب ہے، آڑ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھتا ہے وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز جنت کی ضمان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے پر وعید۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سوتا رہتا، یعنی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے کس طرح اٹھیں؟ کیوں کہ اس وقت نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، رات کو حتی الامکان جلدی سوئیں۔ نمبر 2، سوتے وقت فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور ارادہ کرنے میں مخلص بھی ہوں۔ نمبر 3، ایسے اسباب اختیار کریں جن سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو، مثلا الارم والی گھڑی میں مناسب وقت پر الارم سیٹ کر دیں اور اس کو مناسب جگہ پر رکھیں۔ اگر ان امور کی رعایت کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ تعالی فجر کی نماز
جماعت کے ساتھ ادا کرنا آسان ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی دن اتفاق سے بیدار ہونے میں جاگ جانے میں تاخیر ہو جائے تو جس وقت بھی آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز ادا کر لیں، انشاءاللہ تعالی تاخیر کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو معمول بنانا گناہ پر مداومت کرنا ہے جو کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو سو نہیں سکتے تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس بیماری کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا شخص ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود بھی جب وہ سو نہیں پاتے تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے، اے اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اندر پیدا ہونے والی اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں، جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھا کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں تا حیات زندگی بھر بھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکی مسلمان نے ترجمہ کیا ہے، جس کا ٹائٹل ہے دوبارہ مت سو جانا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں تمہارے لیے، دوبارہ مت سو جانا۔ خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، دوبارہ مت سو جانا۔ لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں جہاں دو دنیایں ملتی ہیں، دو دروازہ گول ہے، کھلا ہے، دوبارہ مت سو جانا۔ اس نظم میں بیان کردہ دروازہ ہماری دنیا اور دوسری دنیا کا ہے، جہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں، جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو چھوڑا تو وہ نماز فجر پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز عصر پڑھ رہے تھے۔ یاد رکھیے کہ فجر اور عصر کے نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن وافر مقدار میں فراہم ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے تو وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی فراہمی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم جان نہیں سکتے۔ اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی بھی کوتاہی نہ کرے، کبھی بھی سستی نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور بضرور نمازوں میں حاضر ہوں گے، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے، ایک طرف ان دونوں نمازوں کی یعنی فجر اور عصر کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور اہمیت ہے، اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔